مختصر ہی صحیح تھوڑا درس سیرت کا لے لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سیرت آپ لوگ بھول جائیں۔ پچھلے ہفتے سے پہلے والا ہفتہ یعنی 15 دن پہلے کس سریے کا ذکر کیا گیا تھا؟ اس سریے کے کمانڈر کون تھے؟ سریہ سیف البحر کا ذکر کیا گیا تھا، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں بھیجا تھا۔ جو رمضان جس سال آپ آئے تھے اسی سال رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لشکر روانہ کیا۔ دوسرا سریہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جب جنگ کی اجازت مل گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو تھوڑے تھوڑے ٹائم پر کیا ہے آپ کفار مکہ کی خبرگیری کے لیے بھیجتے رہتے تھے، تاکہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کا علم بھی ہو جائے، مزید یہ کہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے، کامرشیل طور پر ان کو روکا جا سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی وہ سریہ سیف البحر ہے، جو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں آپ نے روانہ کیا تھا۔ دوسرا سریہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یاد رکھیے کہ سیرت نگار متفق نہیں ہے، کوئی پہلا اس کو کہتا ہے کوئی پہلا اس کو کہتا ہے۔ میں اپنے علم کی حد تک جو ترتیب زیادہ راجح معلوم ہوئی وہ ترتیب آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ دوسرا جو سریہ بتایا گیا تھا، سریہ اور غزوہ یہ دو چیزیں جو ہے سیرت کی کتابوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ سریہ عام طور سے اس جنگ اور لڑائی کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہو، کسی اور کو اپنا کمانڈر اور ڈپٹی بنا کر بھیجا ہو، جبکہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو۔ تو دوسرا سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جو سریہ عبیدہ بن الحارث کہلاتا ہے، عبیدہ بن الحارث کہلاتا ہے، رابغ کی طرف آپ نے بھیجا۔ کہاں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رابغ۔ یہ رابغ وہی ہے جہاں پر کیا ہے؟ نہیں بھائی وہ تو ابوا ہے، دوسری جگہ ہے۔ رابغ جو ہے بالکل آپ سمجھیں کہ وہ کون سا وہاں سے جو لوگ ٹرکی وغیرہ سے آتے ہیں ان کی میقات سے بالکل قریب کا علاقہ ہے رابغ کو میقات کہتے بھی رابغ۔ تو وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کی میقات کیا ہے؟ رابغ کہلاتی ہے، ٹرکی وغیرہ سے، شام ہے، مصر ہے، ٹرکی ہے، یہ جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کی میقات کیا ہے؟ رابغ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سریہ عبیدہ بن الحارث روانہ کیا۔ عبیدہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہیں؟ عبیدہ بن حارث یہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یہ وہی عبیدہ ہیں جو کفار مکہ کے مقابلے کے لیے بدر کے دن 3 لوگوں کو آپ نے روانہ کیا تھا نا، 3 کافروں کی طرف سے 3 مسلمانوں کی طرف سے۔ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث سے آپ نے سب اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا نا۔ 2 آپ کے کزن تھے اور 1 آپ کے چچا تھے، 2 چچا کے لڑکے تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے، علی بن ابی طالب آپ کے چچا کے لڑکے تھے، اور عبیدہ بن حارث آپ کے چچا کے لڑکے تھے۔ یہ آپ سے 10 سال بڑے تھے اور آپ ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور اسی غزوہ بدر میں ان کو زخم لگا تھا جس سے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے اور بعد میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو عبیدہ بن حارث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اسی سال جس سال آپ آئے اسی سال شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین کے ساتھ 60 مہاجرین کے ساتھ مقام رابغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اور جو جھنڈا تھا وہ سفید جھنڈا دیا تھا، اور جھنڈا اٹھانے والے صحابی مستح بن اساسہ تھے، مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جو روانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین کے ساتھ، اس میں کوئی بھی انصاری صحابی نہیں تھے، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی تھے۔ تو دونوں کی مڑ بھیڑ ہوئی، مسلمانوں کی جو 60 کی تعداد میں تھے اور کافر جس کے سرگنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس زمانے میں، ان کے ساتھ 200 لوگ تھے، 200 لوگ تھے۔ تو مقام رابغ میں دونوں کی مڑ بھیڑ ہوئی اور صرف تیر اندازی ہوئی، یعنی
تلوار وغیرہ نہیں چلی، لوگوں نے تیریں چلائی، ادھر سے بھی تیر ادھر سے بھی تیر چلائی گئی، اور سب سے پہلی جو تیر اسلام کی خاطر چلائی وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہیں پر ذکر کیا گیا تھا کہ سب سے وہ خود کہتے ہیں کہ انی لاول العرب رما بسہم فی سبیل اللہ، میں عرب کا پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں جہاد میں کیا ہے تیر چلائی ہے، جنہوں نے اللہ کے راہ میں کیا ہے تیر چلائی. تو اسی جنگ کے اندر تیر وغیرہ چلائی گئی، لیکن کوئی بڑی فائٹنگ اور جنگ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کیا ہے لوگ واپس آ گئے، یہاں تک کہ لوگ کیا ہے واپس آ گئے. اس کے بعد تیسرا سریہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا. تیسرا سریہ آپ نے روانہ کیا جو سریہ عبداللہ بن جحش کہلاتا ہے، جو نخلا کے مقام پر ہوا. نخلا یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے. تو یہ بڑا اہم سریہ تھا، سریہ عبداللہ بن جحش. پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا، اس کا کمانڈر بنایا. 12 سے 14 لوگوں ہی کے ساتھ آپ نے روانہ کیا. 12 لوگ، کچھ لوگوں نے کہا 8 لوگ، اتنے مہاجرین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. لیکن جیسے ہوئی وہ کچھ دور گئے، رونا شروع کر دیے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 مبشرین بالجنہ میں سے ایک، امین ہادی الامہ، اس امت کے امین، تو رونا شروع کر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی ان سے برداشت نہ ہو سکی، جیسا کہ امام طبرانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، امام ابو یعلا وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا تو رونا شروع کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ان کو روک لیا، اور پھر ان کی جگہ پر اپنی پھوفی کے لڑکے امیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی تھی، ان کے لڑکے عبداللہ بن جحش کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا. اور تقریباً 12 اور کچھ لوگوں نے کہا 8 اس طرح کی تعداد تھی. ان میں عمار بن یاسر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، سعد بن ابی وقاص اور عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے ان کو بھیجا. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے مشہور صحابی، آپ کے کزن پھوفی کے لڑکے، اور یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تھی. اور حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ جن کو دفن کیا گیا وہ یہی کہ عبداللہ بن جحش تھے. یعنی دونوں کا رشتہ کیا ہوا، ماموں اور بھانجے، دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کو ایک لیٹر دیا، خط لکھا، کہا کہ نہیں کھولنا اس کو، مگر یہ کہ فلاں مقام پر پہنچ جانا. بعض لوگوں نے کہا کہ 2 دن گزر جانے کے بعد کھولنا. تو جب بالکل قریب کا معاملہ تھا وہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کھولنے کی، جب لیٹر کھولا گیا تو اس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے بڑھو، اور جو ہے لیکن قتال وغیرہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، فائٹنگ اور لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا. وہاں پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹر پڑھا تو کہا تم میں سے جو آدمی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اور جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آگے بڑھے. اس میں جو ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً کیا ہے 12 کے قریب تھی. یہاں پر 2 جو صحابی تھے سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، تو ایک سوار ہوتے ایک بیٹھتے، ایک سوار ہوتے ایک بیٹھتے. اونٹ گم ہو گیا اور دونوں اونٹ کی تلاش میں نکل گئے، جس سے وہ سرکل اور جماعت سے بچھڑ گئے اور کافی دور ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ مقام نخلا کے قریب پہنچ گئے. یہ جو روانہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سریہ عبداللہ بن جحش، یہ جمادی الاول میں یا رجب میں روانہ کیا تھا آپ نے، 2 سن ہجری میں، جس سال آئے اس کے 2 سال. تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قریش کا کی پوری ایک جماعت جو ہے زبیب، کشمش وغیرہ تجارت کر کے جا رہی، کافی ساز و سامان ہے، مال و دولت کی فراوانی. تو عبداللہ ابن جحش اور دیگر صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. اگر ہم ان سے قتال اور لڑائی کرتے ہیں تو یہ رجب کا مہینہ ہے، کہا گیا کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، تو اس مہینے کی حرمت پامال ہوگی،
اور اگر ان کو جانے دیتے ہیں یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے. یعنی آج رجب کی آخری تاریخ ہے, ان سے اگر جنگ کرتے ہیں تو مہینہ حرمت والا, اگر یہ حرم میں داخل ہو گئے تو جگہ حرمت والی. اور اس طریقے سے ہم کیا ہے, کوئی مقصد ہمیں نہیں مل پائے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ اور قتال کا حکم نہیں دیا. مشورہ ہوا, مشورہ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ نہیں, ان کو روکا جائے اور اسے قتال کیا جائے. تو ان میں 4 اہم لوگ تھے, کافروں کی جانب سے 4 اہم لوگ تھے, جس میں عمرو بن الحضرمی, ان کو قتل کر دیا گیا. ان کو کیا ہے, قتل کر دیا گیا. اور نوفل تھے, یہ بھاگ گئے, نوفل یہ بھاگ گیا. اور عثمان اور حکم یہ دونوں پکڑ لیے گئے. وہ 4 لوگوں میں عمرو بن الحضرمی کو قتل کر دیا گیا. یہ اسلام کی خاطر, اسلام میں سب سے پہلا قتل ہونے والا شخص. اسلام کی آمد کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر جسے قتل کیا وہ عمرو بن الحضرمی سب سے پہلے قتل کیا گیا. اور عثمان اور حکم یہ دونوں پہلے قیدی ہیں جن کو اسلام کے لیے قید کیا گیا, سب سے پہلے قیدی. اور جو مال ان کا تھا وہ سب سے پہلا مال تھا جو سب سے پہلے حاصل کیا. پہلا خمس جو 5واں حصہ نکالا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, پہلے مقتول اسلام کی خاطر, پہلے قیدی وغیرہ. اب یہ صحابہ دونوں قیدیوں کو لے کر کے, مال کو لے کر کے واپس آ گئے. عمرو بن الحضرمی قتل کر دیا گیا, نوفل بھاگ گیا. جب مدینے کے اندر یہ لوگ آئے اور کفار مکہ کو یہ خبر ملی, وہ طوفان مچانا شروع کر دیا ان لوگوں نے. ارے ان کو دیکھو, یہ اتنے جری ہو گئے کہ ان لوگوں کو نہ کسی کا خیال ہے. اب تو ان کا معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے تک میں قتال کر رہے ہیں, کیونکہ حرمت والے مہینے میں کفار مکہ بھی قتال اور جنگ نہیں کرتے. پورا اس معاملے کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور پورا تھو تھو کرنا شروع کر دیا. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان لوگوں نے ان لوگوں کے پاس کوئی دین دھرم نہیں وغیرہ وغیرہ. اور جب مدینہ کے اندر صحابہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض تھے, کیونکہ آپ نے قتال اور جنگ کا حکم نہیں دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی شان میں یہ آیتیں نازل فرمائی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. تم حدود جو شہر حرام میں جنگ کو, وہ بھی کیا ہے اتفاقیہ جنگ کو, تم اتنا بڑا گناہ بنائے ہوئے ہو. اور تمہارا مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا, اللہ کے راستے سے روکنا, ان کو ان کے ملکوں سے نکالنا اور فتنہ برپا کرنا, یہ چھوٹا گناہ ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور یہ سے اتفاقیہ طور پہ یہ ہو گیا تو تم اتنا بات بنائے ہوئے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر, کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے اس میں گناہ کا کام ہے, لیکن وہی جو ہے قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ واخراج اہلہ, اور ان کے لوگوں کو نکالنا, یہ سب اس سے بڑا جرم اور گناہ. اس طریقے سے مسلمانوں کو جو تسلی دی گئی. پھر لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ گناہگار نہیں ہوئے تو ان کو ثواب بھی نہیں ملے گا. دوسرے لوگ کیا کہتے تھے, ٹھیک ہے یہ آیت نازل ہو گئی تو کیا ہے ان کو ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر و ثواب سے نوازے گا. اس طریقے سے معاملہ کیا ہے مکمل ہوا. تو یہ 2 لوگ کیا ہے پکڑ کے آئے اور وہ مال آیا. اس میں حکم مسلمان ہو گیا. حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, جو 2 قیدی آئے تھے ایک مسلمان ہو گئے, اور عثمان بغیر اسلام لیے ہوئے واپس مکہ لوٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا. تیسرا سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیش آیا رجب کے مہینے میں سن 2 ہجری کے اندر. اور اس کا اپنا ایک اثر ہوا کہ اس سریے کے بعد وہ متنبع اور آگاہ ہو گئے. جو مسلمانوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ہلکے میں لیتے تھے نا, وہ ہلکے میں لینے والا معاملہ ان کا ختم ہو گیا. اور کہا کہ ان لوگوں نے تو یہاں تک معاملہ, ہمارا مال لوٹ لیا, ہمارے بندوں کو قید کر لیا, اور ایک کو قتل کر دیا, ایک کو بھاگ کے آنا پڑا وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہاں سے ان کو مسلمانوں سے خوف اور خطرہ محسوس ہونا کیا ہے شروع ہو گیا. اور پھر یہ ساری تمہید ہے غزوہ بدر کی, ساری تمہید ہے غزوہ بدر کی. بہرحال یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے
آپ کے سامنے پیش کی گئی. اگر کوئی اہم سوال ہے تو پوچھا جا سکتا ہے. کون سا حج بیسٹ ہے جگہ والوں کے حساب سے؟ یہاں حج گروپ والے کہہ رہے ہیں حج افراد سے کریں. دیکھیے کہیں کے لوگوں کے لیے افضل حج حج تمتع ہے. افضل حج حج تمتع ہے. لیکن چونکہ اہل مکہ اور یہ وہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں، اگر ان کو اس طرح سے پابند کیا جا رہا ہے کمپنی وغیرہ کی طرف سے اور یہ موقع نہیں مل پا رہا ہے تو پھر وہ حج افراد کر لے. لیکن ان کے پاس موقع ہے جیسے ابھی جا کر کے وہ عمرہ کر لیں. ابھی جا کر کے کیا ہے؟ عمرہ کر لیں. اور نیت یہی ہو تو مجبوری کی شکل و صورت میں ان کا حج تمتع ہو جائے گا. لیکن اگر کمپنی کی طرف سے اس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ حج تمتع کریں تو اس میں کوئی حرج ان کے لیے نہیں ہے. سارا حج کرنا چاہیے، حج تمتع، حج افراد اور حج قران کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افضل اور بہتر حج کیا ہے؟ حج تمتع کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو کرایا اور خود بھی اس کی خواہش ظاہر کی. تو کہیں کا بھی رہنے والا ہو سب کے حق میں یہی بہتر اور افضل. واللہ عالم بالصواب. لیکن اگر موقع میسر نہ ہو، حالات سازگار نہ ہو تو کوئی بھی حج کیا جا سکتا ہے. ہاں، اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو حج افراد اس کے لیے بہتر ہے. اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں تو حج افراد اس کے لیے بہتر ہے. لیکن جیسے کوئی آدمی حج قران یا حج تمتع کرنا چاہے تو اس کو بھی گنجائش موجود ہے. صرف اس بنیاد پر کہ میرے پاس جانور کے پیسے نہیں ہے یا وہ سہولیات نہیں ہے تو میں حج تمتع نہیں کر سکتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا. اللہ عالم. ہاں، ارے بہت اہم چیز بھول جا رہا تھا. پچھلے ہفتے میں 3 لوگ تھے جنہوں نے پورا نمبر حاصل کیا تھا. ام عبداللہ، ام حنیفہ اور عقیل صاحب. یہ 3 لوگ ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو اپنا انعام لے جائیں. محمد عقیل یا عقیل ایسے کر کے کچھ نام تھا. اور آج جن لوگوں نے پورا نمبر حاصل کیا ہے وہ محمد، اتنا لکھا انہوں نے کہ اس کے بعد جسٹ راؤٹر وغیرہ پتہ نہیں کیا آگے بڑھایا ہے. بہرحال محمد جسٹ ایسے کر کے لکھا ہوا تھا. تو اگر وہ موجود ہے تو انعام لے جائیں، ان کا پورا نمبر ہے. اسی طریقے سے معراج مظفر، انہوں نے پورا نمبر حاصل کیا. فرحان عظیم، انہوں نے پورا نمبر حاصل کیا. ام عبداللہ، انہوں نے پورا نمبر حاصل کیا. ام حنیفہ، انہوں نے پورا نمبر حاصل کیا. اب معراج مظفر کیا لیں گے؟ آپ حج کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کی حج کی دے دیں کتاب ہے، مختصر ہے. آپ فرحان عظیم کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کے اگر جاننے والوں میں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں کچھ غیر مسلم ہیں تو اگر آپ کسی کو قرآن دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ہے. فرحان ہو گئے، معراج ہو گئے. ام عبداللہ، ام حنیفہ اور محمد. پچھلے ہفتے کا بھی لے لیجیے، یہ لیجیے، کسی کو دے دیں. اگر کتاب لگ رہا ہے کہ بار بار آ رہی ہیں تو کسی کو دے دیں. ظاہر ہے وہ مخصوص لوگ ہی ہیں جو جواب دیتے ہیں اور مخصوص لوگ ہی ہیں جن کو پورا نمبر آتا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. جی، حج افراد میں قربانی کے پیسے ہیں تو قربانی کرے یا نہیں؟ ضروری نہیں. حج افراد میں قربانی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اس پہ قربانی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح سے استحباباً کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ.